اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا ثلاثی مجرد کے ابواب۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں ثلاثی مزید فیہ کیا فوا۔ پچھلے اسماق اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی میں کل 43 ابواب ہوتے ہیں، یعنی 43 وزن ہیں، انہی اوزان پہ افعال آتے ہیں، جس میں سے 9 6 15 ثلاثی مزید کے 6 اور ثلاثی مزید فیہ کے 9 9 6 15 باب یہ ہوئے۔ اس 15 میں سے بھی 12 بہت کامن ہیں، اور بقیہ جو 43 میں سے آپ 15 گھٹا دیجئے جو بچیں گے وہ بہت شاذ و نادر ہے، بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ بس ایک بار آپ ان کو جاننا چاہیے کہ ایسے ہوتے ہیں بقیہ، لیکن آپ یہ 12-13 ابواب کو سمجھ لیجئے کیا مطلب ہے۔ ثلاثی مجرد کے افعال اور اسماء مشتقہ بیان ہو چکے۔ ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب ہیں، اکثر ان میں کثیر الاستعمال ہے، ان میں اکثر استعمال ہوتے ہیں 9 میں سے۔ بعض ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں، یہاں ان ابواب کو جو کثیر الاستعمال ہے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعول، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، یہ 9 وزن ہیں۔ ابواب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر حفظ کر لیا جائے تو دوسرے ابواب کے افعال کے صیغوں کی شناخت اور انہیں بتانے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جیسے افعال، باب افعال سے جیسے اکرام منے عزت کرنا، اب اس کی گردان ہوگی اکرما یکرم اکرامن، اکرما یکرم اکرامن۔ اکرما فعل ماضی پوری گردان، یکرم فعل مضارع، اکرامن مصدر ہے۔ پھر اکرما فعل ماضی مجہول ہو گیا، اکرما کا مجہول اکرما، اور یکرمو کا مجہول یکرمو، اکرامن مصدر دوبارہ لایا گیا، ایک رد وزن باقی رہے کہ اس کا بھی مصدر اکرامن ہی ہے۔ مفعول مکرمن، اس میں مفعول آئے گا مکرمن، امر آئے گا اکرم، نہیں آئے گا لا تکرم۔ تو اسی طریقے سے افعال کے میں اکرام ہے، تفعیل کے وزن پر باب آئے گا۔ تو سارے کی گردان آپ کو اس طرح یاد کرنا ہے۔ ان ابواب سے مجہول بنانے کے لیے حسب ذیل قاعدے کو مد نظر رکھو۔ تو معروف سے مجہول بنانے کا قاعدہ آپ پیچھے بیان پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب پیچھے آ چکا ہے۔ ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ دو اور آخر سے پہلے جو حرف ہو اس کو کسرہ دو۔ اگر ان دو حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو، جیسے اکرما سے اکرما، اجتنبا سے اجتنبا۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو تو ماضی مجہول میں واو سے بدل دو، جیسے قاتلہ سے قوتلہ۔ مضارع مجہول کے لیے علامت مضارع کو ضمہ اور آخر سے حرف پہلے ہو اس کو فتحہ، جیسے یکرمو سے اکرمو، یقاتلو سے یقاتلو۔ اسم فاعل، ان ابواب میں اسم فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی علامت کی جگہ میم مضموم لگا اور آخر میں تنوین، جیسے یکرمو سے مکرمن۔ اور اسم مفعول مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین، جیسے یکرمو سے مکرمن۔ ان سب ابواب کو مذکورہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے حفظ کر لو۔ اب اس کے وزن پر کچھ اوزان بیان کر دیے گئے ہیں، جیسے تفعیل سے جیسے تصریف، مفاعلہ سے مقاتلہ، تفعول تقبل، تفاعل سے التقابل، افتعال سے الاجتناب۔ اب ان کی گردان کریے، جیسے تصریف، تو تصریف میں صرفا یصرف تصریفاً، صرفا یصرف تصریفاً، مصرف مصرف، صرف لا تصرف۔ تو گردان یہ ہوگی صرفا یصرف تصریفاً، صرفا یصرف تصریفاً اور هو مصرف، اور صرفا یصرف تصریفاً هو مصرف۔ الامر منه صرف والنہی عنہ لا تصرف۔ مفاعلہ میں جیسے مقاتلہ، تو قاتلہ یقاتل مقاتلۃ وقتالا، قتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا۔ الامر منہ قاتل والنہی عنہ لا تقاتل۔ تو سارے افعال
یہ ہیں ان کے اوزان دیے ہوئے ہیں، اس کی مشق کرنا ہے، اور یہ کچھ معانی ہیں، صرفنا، اکرمنا، مکرمونا، اس کی مشق کریے. اور یہ افعال، تفعیل، مفعلہ، تفعول، افتعال، انفعال، استفعال، افعال، اس سے جیسے افعال سے اسلام، اسلم یسلم اسلاما، اعلن یعلن اعلانا، اصلح یصلح اصلاحا. تکذیب سے جیسے کذب یکذب تکذیبا. تعلیم سے تعلم یتعلم. مفعلہ سے کاتب یکاتب مکاتبتا. تو یہ افعال اور اوزان اس طریقے سے اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے. اور ماضی مضارع، استفعال استغفار، استغفر استغفر استغفارا، استفسر استفسر استفسارا. استحسان، افعلال، الاخضرار، اسفرار، اسوداد، اسود یسود اسودادا، اسفر اسفر اسفرارا. تو یہ ہو گئے ابواب. 43 میں سے یہاں پہ 16 بتا دیے گئے. بقیہ بہت کام وہ ہوتے ہیں، وہ ایڈوانس میں آپ پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ آپ کی تمرین الصرف کتاب ختم ہو گئی. امید کی جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ کافی حد تک چیزیں سمجھ گئے ہوں گے.